نحمده ونصلي على رسوله الكريم الحمد لله والصلاة على النبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے منافقین کی علامات کا تذکرہ کیا ہے۔ کچھ علامات پہلے ذکر کی تھی اور کچھ علامات یہ ہیں جن کا تذکرہ ابھی کرنے والا ہوں۔ منافقین کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے صحابہ کو ایمان کی کسوٹی قرار دیا ہے، اللہ رب العزت نے صحابہ کے ایمان کو دیکھ کر فرمایا کہ ان منافقین سے کہو کہ ایسے ایمان لے کر آؤ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایمان لے کر آئے ہیں۔ ظاہر ہے یہاں پر آمن الناس کا تذکرہ ہے کہ جس طرح لوگ ایمان لے کر آئے ہیں اس وقت کے لوگ یہی صحابہ ہی تھے۔ آج اگر کوئی مرزا، کوئی انجینئر اگر اٹھ کر اعتراض کرنا شروع کر دیتا ہے کہ دیکھو جی یہاں پر تو صحابہ کا نام بھی نہیں ہے اور ایسے ہی صحابہ کا نام گھسیڑ دیا، حالانکہ یہاں پر صحابہ کا نام نہیں ہے، اور ان بے وقوفوں کو، عقل کے اندھوں کو یہ سمجھایا جائے کہ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے والے پہلے لوگ وہ صحابہ ہی تھے جن کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آمن الناس، ان منافقین سے کہو کہ ایسے ایمان لے کر آؤ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایمان لے کر آئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے صحابہ کو کتنا نوازا ہے، کتنا نوازا ہے، کتنا نوازا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ایسی جماعت بنائی ہے کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ رب العزت نے ان کو خوشخبری دی ہے۔ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ رب العزت نے جنت کی بشارت دے دی ہے۔ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے بتا دیا کہ اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے اور یہ اللہ سے راضی ہو چکے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان منافقین سے کہو کہ ایسے ایمان لے کر آؤ کہ جیسے میرے صحابہ ایمان لے کر آئے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اولئک هم المؤمنون حقا، کہ یہی پکے ٹھکے مومن ہیں، انہی کی طرح ایمان لے کر آؤ گے تو تمہارا ایمان قابل قبول ہوگا۔ اولئک هم الراشدون، اولئک هم الفائزون، ایسے ایمان لے کر آؤ جس طرح یہ ایمان لے کر آئے اور کامیاب ہوئے۔ اگر ایسا ایمان نہیں ہوگا تمہارے ایمان کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک هم الراشدون، اولئک هم الفائزون، اور کلا وعد اللہ الحسنى، اللہ رب العزت نے تمام صحابہ کے ساتھ اچھائی کا وعدہ کیا ہے۔ آخرت کے اندر تمام صحابہ کو جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر ایمان لے کر آنا چاہتے ہو، اسلام کے اندر داخل ہونا چاہتے ہو، اپنے آپ کو مومن کہلانا چاہتے ہو، حقیقی مومن کہلانا چاہتے ہو، ایسے نہیں کہ تو مجھے مومن کہنا میں تجھے مومن کہہ دوں گا، تو مجھے حاجی کہنا میں تجھے حاجی کہہ دوں گا۔ جس طرح ایک مقولہ مشہور ہے کہ من ترا حاجی گویم تو مرا حاجی گویم، تو مجھے حاجی کہے گا تو میں تجھے حاجی کہوں گا۔ لوگوں کے اندر اس طرح ہم مشہور ہو جائیں گے
تو اس طرح ایک دوسرے کو ہم مومن بھی کہیں گے، اس طرح ایک دوسرے کو سید بھی کہیں گے، تو اس طرح ایک دوسرے کو مومن کہنے سے، حاجی کہنے سے اور اسی طرح سید کہنے سے کوئی حاجی سید مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کی طرح ایمان لے کر نہیں آؤ گے۔ تو جب ان منافقین کو کہا گیا کہ آمن الناس، ایسے ایمان لے کر آؤ جس طرح میرے صحابہ ایمان لے کر آئے ہیں، تو ان بے وقوفوں نے، عقل کے اندھوں نے اور ان بے شعوری قوم نے کیا کہا تھا کہ انؤمن کما آمن السفہاء، کہ ایسے ایمان لے کر آئے جس طرح یہ بے وقوف ایمان لے کر آئے ہیں علیہ باللہ۔ یعنی ان لوگوں نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بے وقوف کہا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت کی صحابہ کے ساتھ محبت دیکھیے، اللہ رب العزت کی ان منافقین کے ساتھ عداوت دیکھیے، اللہ رب العزت کی ان صحابہ کے ساتھ محبت الفت کا انداز دیکھیے، اور ان منافقین کے ساتھ اللہ رب العزت نے کیسے فوراً جواب دیا۔ جیسے ہی ان منافقین نے کہا کہ کما آمن السفہاء، کہ ایسے ایمان لے کر آئے جیسے بے وقوف ایمان لے کر آئے ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الا خبردار انہم ہم السفہاء، یہی لوگ ہی بے وقوف ہیں جو میرے محمد کے صحابہ کو بے وقوف کہتے ہیں۔ حقیقت کے اندر یہ خود بے وقوف ہیں۔ دیکھیں اللہ رب العزت کی محبت کا انداز دیکھیے صحابہ کے ساتھ، کیسی وہ ہستیاں تھیں کہ جنہوں نے اپنا تن من، جنہوں نے اپنا، آج کل صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے محمد کے لیے، صحابہ کے لیے اور اسی طرح رسالت معاد کے لیے اور امہات المؤمنین کے لیے اور اسلام کے لیے، دین کے لیے اپنی گردنیں کٹوا دی، تو پھر اللہ رب العزت نے بھی ان کو کیسے نوازا ہے۔ اللہ رب العزت اب اس جہاں سے ہی ان منافقین کا تذکرہ شروع ہوا ہے کہ یہاں پر اللہ رب العزت کا انداز محبت دیکھیے کہ جب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ یہ جب ان منافقین نے کہا کہ ہم اللہ رب العزت کی ذات پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ رب العزت نے فوراً جواب دیا وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، یہ لوگ مومن نہیں ہیں بلکہ یہ منافق ہیں۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، ان کا مقدر ہوگا جہنم کے گڑھے کے اندر اوندا منہ ان کو لٹار کر داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت کا انداز محبت دیکھیے۔ پھر آگے دیکھو کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، کہ جب یہ دھوکہ دیتے ہیں یعنی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، صنعهم کا صنع خادع، کہ دھوکہ دینے والوں کی طرح دھوکہ دیتے ہیں۔ یہاں پر سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ دھوکہ تو اس کو دیا جاتا ہے جو کسی چیز کے لا علم ہو، اللہ رب العزت کی ذات تو کسی چیز سے لا علم نہیں ہے، تو پھر یہ اللہ رب العزت کی ذات کو کیسے دھوکہ دیتے ہیں؟ اس کا جواب یہی ہے کہ صنعهم کا صنع خادع، کہ ایسا دھوکہ دیتے ہیں یعنی دھوکہ دینے والی ایکٹنگ کرتے ہیں، دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور جس طرح دھوکے باز دھوکہ دینے والا رویہ اپناتے ہیں تو یہ منافقین بھی ویسے ہی کرتے ہیں۔ تو جیسے ہی ان لوگوں نے ان دھوکہ دینے والی کوشش کی تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یخدعون الا انفسهم وما یخدعون الا انفسهم، یہ اپنے آپ کو ہی بے وقوف دھوکہ دیتے ہیں۔ پھر آگے دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ زمین کے اندر فساد مت پھیلاؤ تو یہ کہتے ہیں کہ انما نحن مصلحون، اگر اللہ رب العزت نے فرما دیا الا انہم هم المفسدون، یہی لوگ ہی فساد پھیلانے والے ہیں۔ آگے پھر جب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایسے ایمان لے کر آؤ جس طرح میرے صحابہ ایمان لے کر آئے ہیں، تو ان لوگوں نے کہا کہ ایسے ایمان لے کر آئے جیسے یہ بے وقوف ایمان لے کر آئے ہیں، تو اللہ رب العزت نے فوراً جواب دیا کہ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، کہ یہ لوگ ہی بے وقوف ہیں لیکن یہ لوگ جانتے نہیں ہیں، ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں۔ آج پہلے کہا کرتے تھے نا کہ لکھو گے پڑھو گے بنو گے نواب، اور آج کل یہی مثال ایسے لوگوں کے اوپر فٹ آتی ہے کہ لکھو گے پڑھو گے ہو اور بنو گے خراب۔ تو یہ لوگ بھی ایسے ہی ہیں،
آج کل کے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو بڑا روشن خیال سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، اپنے علاوہ باقی تمام جہان والوں کو وہ جاہل اجہل سمجھتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی یہ کنڈیشن ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ خود ہی بے وقوف ہیں، اللہ رب العزت کا یہ انداز محبت ہے اپنے پیارے صحابہ کے ساتھ۔ آگے فرمایا کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، کہ یہ جب منافقین مومنین کے ساتھ ملتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ آمنا، ہم ایمان لے کر آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب یہ اپنے شیاطین کے ساتھ ملتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کی تعبیر شیاطین کے ساتھ کی ہے کہ یہ خود بھی شیاطین ہوتے ہیں، اشتن ہوتے ہیں، اور ان کے جو ساتھ رہنے والے ہوتے ہیں، جو ان کے وڈیرے ہوتے ہیں، چودھری ہوتے ہیں، خان ہوتے ہیں، وہ بھی ایسے ہی منافقین ہوتے ہیں۔ کہ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب یہ لوگ کہتے ہیں کہ آمنا، پھر یہ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اپنے منافقین کے پاس جب چل کر جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو ان مسلمانوں کا استہزاء کرتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ بس دل لگی کر لیتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ بس ان کو بہلا لیتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم مومن ہیں۔ منافقین دونوں طرف سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کفار سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اور مسلمانوں سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، مسلمانوں کی مار سے بچ جاتے ہیں اور غزوات سے جو مال آتا ہے اس کو بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ اور آج بھی منافقین ایسا ہے کہ دونوں طرف سے فائدہ اٹھاتے ہیں، دونوں طرف سے آگ لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے مکر و فریب سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب یہ اپنے شیاطین کے ساتھ ملتے ہیں، انا معکم، ان کو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو استہزاء کرنے والے ہیں، مذاق کرنے والے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ اللہ یستہزئ بہم، کہ اللہ رب العزت ان سے اس استہزاء کا اور اس مذاق کرنے کا مومنین کے ساتھ اللہ رب العزت ان سے بدلہ لیتے ہیں۔ وَيَمُدُّهُمْ، اور ان کو ڈھیل دیتے ہیں، فی طغیانہم، اور ان کی جو سرکشی ہوتی ہے اس کی وجہ سے ان کو اور لمبا کرتے ہیں، یعمہون، کہ یہ سرگرداں اور حیران پھرتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ یہ ایسے لوگ ہیں، یہ جو مسلمانوں کا اور مومنین کا، اللہ رب العزت کا، صحابہ کا، رسول اللہ کا، نیک لوگوں کا، اللہ کے ولیوں کا، یہ جو لوگ استہزاء اور مذاق کرتے ہیں، آج مولوی، ملونڈا اور ملا یہ کہہ کر جب الٹے ناموں سے پکارا جاتا ہے، یہ حقیقتاً یہ بغض اس مولوی سے نہیں ہوتا، حقیقتاً بغض اس چیز سے ہوتا ہے جو مولوی کے دل کے اندر ہوتی ہے، حقیقتاً بغض اس مفتی اور عالم سے نہیں ہوتا، بلکہ بغض اس سے ہوتا ہے جو اس کے سینے کے اندر ہوتا ہے۔ اس کے سینے میں کیا ہوتا ہے؟ وہ قرآن ہوتا ہے جو اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارا ہے۔ یہ ظاہری طور پر اور ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملہ نہیں کر سکتے، اسی وجہ سے یہ رقیق اور باریک حملے کر کے یہ اپنے دل کی بھڑاس کو نکالتے ہیں، اپنے اندر کی انا کو، اپنے اندر کی حسد اور بغض کو نکال کر، اور اس طرح مولویوں کے اوپر اور اہل اللہ پر اور اللہ کے نیک بندوں پر اس طرح تنزیہ کرتے ہیں۔ اور داڑھی والے کو دیکھیں گے، سنت والے کو دیکھیں گے، جس نے سنت والا لباس پہنا ہوا ہے اس کو حقارت کی نظر سے دیکھیں گے، تو اس طرح دیکھنے سے اپنے آپ کو بڑا ایک عقل مند سمجھتے ہیں۔ اور ظاہری طور پر تو ان علماء کے اوپر مذاق کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے، جب آپ ہر کوئی اپنا اندازہ لگا سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص میرے وارث کے اوپر اگر کوئی اعتراض کرے گا تو وہ اعتراض میرے وارث پر نہیں ہوگا، وہ مجھ پر ہوگا۔ تو یہ جو انبیاء کے ورثاء ہیں، یہ علماء انبیاء کے ورثاء ہیں،
اور انبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء یہ اللہ رب العزت کے نائب ہیں دنیا کے اندر۔ یہ حقیقت کے اندر یہ بغض اور حسد کی لڑی کہاں تک جاتی ہے اور اس کا اثر کہاں تک جاتا ہے، ہم سب اس کو بخوبی جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان چیزوں سے محفوظ فرمائے۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ان اللہ تعالی لیملا ظالما حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، کہ اللہ رب العزت جو ظالم ہوتے ہیں ان کو ڈھیل دیتے ہیں ڈھیل دیتے رہتے ہیں۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ رب العزت جب ان کو پکڑتے ہیں تو پھر ان کو چھوڑنے کا کوئی راستہ باقی نہیں ہوتا۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ رب العزت کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صالحین، نیک لوگوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین والی صفات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور منافقین والی بری خصلتوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔